اردو وائس چینل میں نئی کہانی کے ساتھ خوش آمدید دوستو، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں، شکریہ۔ پولینڈ کے ایک قصبے میں ایک غریب لڑکی رہتی تھی۔ اس کا نام مانیکا سولوڈوکیا تھا۔ وہ ٹیوشن پڑھا کر گزر بسر کرتی تھی۔ 19 برس کی عمر میں وہ ایک امیر خاندان کی 10 سال کی بچی کو پڑھاتی تھی۔ بچی کا بڑا بھائی اس میں دلچسپی لینے لگا۔ جب لڑکی کی ماں کو پتہ چلا تو اس نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ اس نے مانی کو کان سے پکڑا اور پورت میں لا کے کھڑا کر دیا۔ اس نے آواز دے کر سارے نوکر جمع کیے اور چلا کر کہا، دیکھو یہ لڑکی جس کے پاس پہننے کے لیے صرف ایک فراق ہے، جس کے جوتوں کے تلووں میں سوراخ ہے اور جسے 24 گھنٹوں میں صرف ایک بار اچھا کھانا نصیب ہوتا ہے، اور وہ بھی ہمارے گھر سے۔ یہ لڑکی میرے بیٹے کی بیوی بننا چاہتی ہے۔ دوستو، یہ کوئی بات ہوئی؟ یہ میری بہو کھلانے کی خواہش پال رہی ہے۔ تمام نوکروں نے کہکا لگایا۔ خاتون دروازہ بند کر کے اندر چلی گئی۔ مانیکا کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے اوپر تیزاب کی بالٹی الٹ دی ہو۔ وہ توہین کے شدید احساس میں گرفتار ہو گئی۔ اس نے اسی پروت میں کھڑے کھڑے فیصلہ کیا کہ وہ زندگی میں اتنی عزت، اتنی شہرت کمائے گی کہ پورا پولینڈ اس کے نام سے پہچانا جائے گا۔ یہ 1891 تھا۔ وہ پولینڈ سے پیرس آئی۔ اس نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور فزکس پڑھانی شروع کر دی۔ وہ دن میں 20 گھنٹے پڑھاتی تھی۔ اس کے پاس ڈھیلا پیسہ تھا، نہ ہی کچھ جمع پونجی تھی۔ وہ اسی میں گزر بسر کرتی رہی۔ وہ روز صرف 1 شلنگ خرچ کرتی تھی۔ اس کے کمرے میں بجلی، گیس اور کوئلوں کی انگیٹھی تک نہیں تھی۔ وہ برفیلی موسموں کی راتیں کپ کپا کر گزار دیتی تھی۔ جب سردی برداشت سے باہر ہو جاتی تھی تو وہ اپنے ساڑے کپڑے نکالتی، آدھے بستر پر بچھاتی اور آدھے اوپر لیٹ جاتی۔ پھر بھی گزارا نہ ہوتا تو وہ اپنی ساری کتابیں، حتیٰ کہ اپنی کرسی تک اپنے اوپر گرا لیتی۔ پورے 5 برس اس نے ڈبل روٹی کے سوکھے ٹکڑوں اور مکھن کے سوا کچھ نہ کھایا۔ نقاہت کا یہ عالم ہوتا تھا۔ وہ بستر پر بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتی تھی، لیکن جب ہوش آتا تھا تو وہ اسے اپنی بے ہوشی کو نیند قرار دے کر خود کو تسلی دے لیتی تھی۔ وہ ایک روز کلاس میں بے ہوش ہو گئی۔ ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کیا اور کہا، آپ کو دوا کے بجائے 1 گلاس دودھ کی ضرورت ہے۔ اس نے یونیورسٹی میں ہی پائری نام کے ایک سائنسدان سے شادی کر لی تھی۔ وہ سائنسدان بھی اس کی طرح مخلوق الحال تھا۔ شادی کے وقت دونوں کا کل اثاثہ 2 سائیکل تھے۔ وہ غربت کے اسی عالم میں PhD تک پہنچ گئے۔ مانیکا نے PhD کے لیے بڑا دلچسپ موضوع چنا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ دنیا کو بتائے گی یورینیم سے روشنی کیوں نکلتی ہے۔ یہ ایک مشکل بلکہ ناممکن کام تھا، لیکن وہ اس پر جت گئی۔ تجربات کے دوران اس نے ایک ایسا عنصر دریافت کر لیا جو یورینیم کے مقابلے میں 20 لاکھ گنا روشنی پیدا کرتا ہے، اور اس کی شعاعیں لکڑی، پتھر، لوہے، گھر، دنیا کی ہر چیز سے گزر جاتی ہیں۔ اس نے اس کا نام ریڈیم رکھا۔ یہ سائنس میں ایک بہت بڑا دھماکہ تھا۔ لوگوں نے ریڈیم کا ثبوت مانگا۔ مانیا اور پائری نے ایک خستہ حال احاطہ لیا جس کی چھت سلامت تھی اور نہ ہی فرش۔ وہ 4 برس تک اس احاطے میں لوہا پگھلاتے رہے۔ انہوں نے تن و تنہا 8 ٹن لوہا پگھلایا اور اس میں سے مٹر کے دانے کے برابر ریڈیم حاصل کی۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے یہ 4 سال ان لوگوں نے گرمیاں ہوں یا سردیاں اپنے اپنے جسموں پر جھیلی۔ بھٹی کے زہریلے دھوئیں نے مانیکا کے پھیپھڑوں میں سوراخ تک کر دی، لیکن وہ کام میں جھوتی رہی۔ اس نے ہار نہ مانی، یہاں تک کہ پوری سائنس اس کے قدموں میں جھک گئی۔ یہ ریڈیم کینسر کے لاکھوں کروڑوں مریضوں کی زندگی کے لیے پیغام لے کر آئی۔ ہم آج جس شعاعوں کا علاج کہتے ہیں، یہ مانیہ ہی کی ایجاد تھی۔ اگر وہ لڑکی 4 سال تک لوہا نہ پگھلاتی تو آج کینسر کے تمام مریض مر جاتے۔ یہ لڑکی دنیا کی واحد سائنسدان تھی جسے زندگی میں 2 بار نوبل پرائز ملا، جس کی زندگی پر 30 فلمیں اور سینکڑوں کتابیں لکھی گئیں، اور جس کی وجہ سے آج سائنس کے طالب علم پولینڈ کا نام آنے پر سر سے ٹوپی اتار دیتے ہیں۔ جب دنیا نے معدوم کی روئی کی اس ایجاد کے بدلے اربوں ڈالر کی پیشکش کی تو اس نے پتہ ہے کیا کہا؟ اس نے کہا، میں یہ دریافت صرف اس کمپنی کو دوں گی جو پولینڈ کی ایک بوڑھی عورت کا مفت علاج کرے گی۔
جی ہاں، وہ امیر پولش عورت جس نے کبھی کیوری کے کان سے پکڑ کر باہر نکال دیا تھا، اور وہ ایک وقت کینسر کے مرض میں مبتلا ہو چکی تھی، اور وہ اس وقت بستر مرگ پر پڑی تھی۔ شکریہ دوستوں، کہانی کیسی لگی کمنٹس کر کے ضرور بتائیں، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔